السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس خوش قسمت جو گروہ ہے اور وہ لوگ ہیں کہ جن کی متوازن سوچ ہے اور جن کی معتدل موقف ہے اس دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ نہ فقط یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور نہ ہی فقط یہ ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ کر فقط آخرت کی ان کو فکر ہے۔ اسلام کی ان خوبیوں میں سے یا اسلام کی ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کو جمع کر دیا ہے، کمبائن کیا اس نے، کمبینیشن پیدا کی ہے اس نے، کلرفل کر دیا اس نے، مادیات اور معنویات کو جوڑ کے رکھ دیا۔ یہ اسلام کی بے شمار جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں جی مادیت اور جو معنویت ہے الگ الگ ہے، نہیں، اسلام نے ان کو جوڑا ہے۔ بعض آپ اسکول آف تھاٹ دیکھیں گے کہ جس میں مادیت کی یا دنیا کی بالکل نفی کر دی گئی ہے۔ بس جی دنیا میں عبادت ہی ہونی چاہیے، نماز ہی ہونی چاہیے، روزہ ہی ہونا چاہیے، حج ہی ہونا چاہیے، اب اسے جو زندگی ہے اس کی نہیں، سوشل جو اسپیکٹس ہیں اس کی نہیں، فیملی کے ایشوز ہیں اس میں نہیں، جتنے بھی جو دنیاوی مسائل ہیں، انسان کے کلچرل ایشوز ہیں، تہذیب کے ہیں، ثقافت کے ہیں، ان سے ہٹ کے وہ چاہتے ہیں دین کو تلاش کریں۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ نہیں، تم دین کو رکھو دنیا کے ساتھ اور دنیا کو رکھو دین کے ساتھ، دونوں چیزیں کمبینیشن ہے اور ان کا آپس میں انٹر لنک ہے۔ اگر آپ خدا کی رضا کے لیے کوئی بھی دنیاوی آپ کام کرتے ہیں، اللہ نے اسے عبادت ٹھہرایا ہے، وہ عبادت ہے، وہ عبادت سے جدا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ فقط دنیا ہے؟ نہیں، اسلام نے اس کو عبادت کرا دیا کہ وہ عبادت ہے۔ آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اسما بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی 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 جی، پاکستان سے، فرمائیے۔ سر میں آپ کے چینل پر جاب کے سلسلے میں نے کال کیا ہے، کیا اس بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں مجھے؟ جاب کے لیے؟ جی، مطلب میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، تو کیا آپ کی کنٹری میں جاب مل سکتی ہے مجھے؟ یہاں پہ انگلینڈ میں؟ جی، یہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ مانچسٹر سے پروگرام کر رہے ہیں نا؟ جی جی، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ایز اے پریزنٹر یا کسی بھی ٹیم کا حصہ بن کے آپ کے ساتھ وہاں پر کام کر سکتی ہوں؟ از اٹ پاسبل؟ چلے میں بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں، اسلام نے متوازن جو سوچ ہے، فکر ہے اور متوازن موقف ہے اس کی طرف متوجہ۔ یہ نہیں ہے کہ فقط دین ہو اور دنیا کو انسان چھوڑ دے، یا دنیا ہو اور دین کو انسان چھوڑ دے، نہیں، اسلام نے کمبینیشن رکھی ہے دونوں کے درمیان، امتزاج رکھا ہے دونوں کے حساب سے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے روحانیت کی، کہ انسان تارے کے دنیا ہو جائے، تارے کی دنیا ہے کہ انسان نہیں۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہارا لباس اچھا ہونا چاہیے، تمہارا کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، تمہاری گھر اچھا ہونا چاہیے، تمہاری سواری اچھی ہونی چاہیے، تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں ہے، اسلام نے اس طرح متوجہ کیا۔ اپنی جو شان، اپنی جو سوشل سٹیٹس ہے اس کو بحال رکھو تم۔ اسلام نے قطعاً اس چیز کا وہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے جو ریلیجیس سٹیٹس ہے اس کو بھی تم بحال رکھو، دین کو بھی نہیں تم نے چھوڑنا ہے، دین کو رکھو
دنیا کے ساتھ، اور دنیا کا رخ دین کے ساتھ. ان کو اپنی اپنی جہت پہ رکھو. دین کو کہیں دنیا کے لیے قربان نہ کر دینا، یہ نہیں ہے اسلام میں، یہ نہیں. اس وجہ سے اس متوازن اسلام نے کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کسی چیز کی کوئی رہبانیت کا، ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. بعض کہتے ہیں کہ بعض جو اسکول آف تھاٹ، ہاں جی نہیں، بالکل جو ہے نا وہ دنیا سے بالکل ہٹ کے ایک انسان نہیں. اسلام نے اس چیز کو اسی وجہ سے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں پہ اسلام نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کیا ہے، دونوں کو جو ہے نا ملا دیا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ کو جو ہاتھ پہ در کے بیٹھے گا تو وہ تو زکوٰۃ نہیں دے گا نا. زکوٰۃ دو، کیا مطلب ہے زکوٰۃ دو؟ زکوٰۃ دو کا مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی باڑی کرو، اپنے اندر نصاب پیدا کرو. زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ وہی دے گا کہ جو محنت کرے گا، ہارڈ شپ کرے گا، ہارڈ ورک کرے گا، محنت کرے گا، کاوش کرے گا، وہ جا کے زکوٰۃ دے گا نا. زکوٰۃ کیسے دے گا؟ آپ ایک آدمی کے فرض کیا کہ 10 من بنتے ہی نہیں ہیں چاہی زمین میں، تو وہ کیا تھوڑی زکوٰۃ دے گا؟ ایک آدمی کے جس کے 20 من بنتے ہی نہیں ہیں تو وہ تھوڑی دے گا اس کو زکوٰۃ. اسی طرح جس کی 40 بھیڑیں ہی نہیں ہیں وہ کیا زکوٰۃ دے گا؟ اسی طرح سونے کے سلسلے میں، چاندی کے سلسلے میں، البتہ سونا چاندی وہ ہے کہ جو مسکوک سکے کی صورت میں نا، یہ ہے کہ جو لیڈیز جو ہے نا وہ بنوا لیتی ہیں اور پہن لیتی ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ اگر حد سے زیادہ ہے، ضرور سے زیادہ، اس پہ خمس لگتا ہے، زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے. زکوٰۃ اس سونے اور اس چاندی پر ہے کہ جو مسکوک یعنی سکے کی صورت میں ہے، اور اس کا بھی ایک نصاب ہے. تو یعنی زکوٰۃ دو یعنی محنت کرو، زکوٰۃ دو یعنی مزدوری کرو، زکوٰۃ دو یعنی مال کمائے گا تو ایک انسان زکوٰۃ دے گا نا. تو اگر کہے کہ نہیں دنیا کی تو ہے ہی نہیں، اسلام نے دونوں کے ساتھ لنک پیدا کیا ہے. ایک طرف لنک جو ہے نا وہ ڈیوائنٹی کے ساتھ، اور دوسری طرف لنک ہے جو کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ایک طرف خالق کے ساتھ ربط ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مخلوق کے ساتھ ربط ہے. لہذا خالق اور مخلوق کے ساتھ ہی تم مل کر صحیح معنوں میں عبادت کر سکتے ہو. یہ نہ کہو کہ نہیں ہاں جی ماشاءاللہ جی سوشل کاموں میں اتنا نہیں، خدا کو جو ہے نا انسان بھول جائے، نہیں، یا اتنا خدا کرتا رہے اور جو کمیونٹی ہے اس کو بھول جائے، جو سوشل کام ہے انسان اس کو بھول جائے، جو کلچرل ویلیوز ہیں انسان اس کو بھول جائے، جو ثقافت کے مسائل ہیں انسان اس کو بھول جائے. اسی وجہ سے بیلنس پالیسی کو اسلام نے رکھا ہے. یہ ہے. اور پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب نے ایک انتہائی خوبصورت نقطہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. آپ نے جیسی زراعت آپ کریں گے، آپ جو فصل بوئیں گے وہی چیز آپ کاٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ گندم بوئیں تو کہیں کہ نہیں یہاں سے تو مجھے آم لینے ہیں، نہیں، وہاں سے آپ کو آم نہیں ملیں گے. گندم از گندم برویت، جو سے جو. گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے. یہ دنیا کیا ہے؟ مکافات عمل ہے. جیسی اچھے انداز کے ساتھ آپ، یہ جو مقدمہ بن رہا ہے دنیا آپ کی آخرت کے لیے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو کسان ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں. الدنیا مزرعۃ، یہ جائے زراعت ہے. آپ نے یہاں پہ کیا بویا ہے وہی آپ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اس فصل کو کاٹ لیں گے. اگر کوئی انسان کانٹے بوتا ہے تو اس کو تھور کا درخت اس نے لگا دیا ہے، اسے کہے کہ نہیں یہاں سے تو مجھے آڑو لینے ہیں، کچھ نہیں ملنے والے ہیں اس کو. اسی طرح ہے انسان جو دنیا میں اگر خوبیاں کاشت کرتا ہے تو اس کا پھل بھی وہیں سے انسان کو خوبیوں کی صورت میں ملتا ہے. اگر ایک انسان برائیاں کاشت کر رہا ہے، ایول کاشت کر رہا ہے، شر کاشت کر رہا ہے، تو اس کا پھل بھی اسے شر اور ایول ہی کی صورت میں اس کو ملنا ہے.
یہ نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو جائے کہ یہاں سے برائی اور وہاں سے جو ہے اچھائی نکلے. یہ دنیا میں کوئی ایسا کارخانہ نہیں. اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے اس بات کو جو ہے نا وہ بتا دیا ہے. اور پھر جب انسان کا اس انداز کے ساتھ نظریہ ہو تو انسان کا ہر کام کیا ہو جاتا ہے؟ ہر کام میں تقدس پیدا ہوتا ہے, سیکریڈنس آیا کرتی ہے. ہر کام میں کیا ہے؟ عبادت و شمار ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. اگر ایک انسان جاتا ہے کسی مریض کی عادت کے لیے تو کیا ہے؟ یہ دنیا ہے؟ نہیں, یہ آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا یہ کام بھی جو ہے نا یہ عبادت ہے. رستے میں آپ جا رہے ہیں, کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ مسافر چلنے والا, پیدل آنے والا یہاں سے گرے نہیں, اس کے پھسل کر آپ وہاں سے اٹھا کر جو ہے نا اس کو سائڈ پہ یا بن میں پھینک دیتے ہیں, تو یہ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ عبادت ہو گئے. روڑے پڑے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے بندے یہاں سے چل رہے ہیں, ٹھوکر نہ لگے کسی کو, گرے نہیں کوئی, آپ رستے سے ہٹا دیتے ہیں, رستے کو صاف کرتے ہیں, تو یہ بھی عبادت ہے. عبادت کا ایک وسیع دائرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ فقط انسان مصلی ہی پر ہی بیٹھ کر سارے کام کرتا ہے اور ساری عبادت ہوتی ہے. نہیں, ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے, خواہ وہ دنیا کے لیے خواہ وہ آخرت کے لیے, وہ عبادت ہے. اسلام نے اس بیلنس جو لائف ہے, بیلنس تھاٹ ہے اور بیلنس ویژن ہے, اس کو بتا دیا ہے تاکہ بہتر انداز کے ساتھ انہیں دنیا میں بھی عام کے عام اور پھر آخرت میں گٹھلیوں کے دام ہر لحاظ کے ساتھ جو ہے نا انہیں فائدہ پہنچے. اسلام ہمیشہ سعادت کی انسان کو زندگی دینا چاہتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تو نیکی دے, آخرت میں بھی تو نیکی دے. نیکی کے بڑے مصادیق ہیں. نیکی کے اگر نیکی کے ان مصادیق کے اوپر گفتگو کر جائے پھر اس کے لیے 2-3 سیشن مزید چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک آج حدیث سنا کے اس نیکی کے کچھ مصادیق ہیں اور کچھ جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائیں گے. اور حدیث بڑی خوبصورت ہے. اس خوبصورت حدیث میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اوتی قلبا شاکرا. توجہ کریں اس حدیث پر, یہ مجمع البیان میں حدیث ہے, تفسیر مجمع البیان. فرماتے ہیں کہ من اوتی قلبا شاکرا, جس شخص کو خدا نے کیا کیا ہے؟ شکر گزار دل. شکر گزار دل یعنی جو اس کا جو ہارٹ ہے تھینک فلنس کی منزل پر آتا ہے, ایسا دل ہے کہ جو تھینک فلنس کی منزل پر ہے, ایسا دل ہے کہ جو شکر گزاری کی منزل پر ہے. بعض دل بھرتے ہی نہیں ہیں, ان پر جتنی بھی انسان کرتا رہے تھینک یو اس میں نہیں آتا ہے. اتنی اکڑ ہوتی ہے, اتنی اس میں تکبر ہوا کرتا ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان کے لیے کہ جس میں وہ شکر گزاری کی منزل نہ ہو. میں کہ من اوتی قلبا شاکرا, کہ جسے اللہ شکر گزار دل عطا کرے, وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور جسے ذکر کرنے والی زبان عطا کرے. کیا کرے؟ ذکر کرنے والی زبان عطا کرے. ذکر میں رہو, ذکر میں رہو. فضولیات سے انسان گفتگو سے بہتر کیا ہے؟ ذکر پروردگار پر ہے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان ذکر. اسی وجہ سے روایات میں یہ ہے کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے جب دیکھتے تھے بچے بعض جمع کر لیتے تھے, اور جمع کرنے کے بعد امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے چلیں ہم سارے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. There is no God but Allah. Transcendent unity of God. لا الہ الا اللہ. خود امام علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ ہمیشہ آپ کی جو زبان اقدس ہے تالو کے ساتھ چمٹی رہتی تھی, چونکہ یہ واحد ذکر ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو لپس, آپ کی جو ہونٹ ہیں,
وہ ہلتے نہیں. آپ کہیں مثلا ابھی لا الہ الا اللہ تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ واحد ذکر ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کے وہ جو شو آف جس کو کہا جائے، ریا جس کو کہا جائے، اس میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. ابھی آپ نے تجربہ کیا اور آپ کو پتہ چل گیا. انسان کی زبان، انسان کے جو ہونٹ ہیں اس میں حرکت میں نہیں آتے. مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ جب کہتے تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ پتہ چلتا رہتا ہے. ماشاء اللہ پتہ چلتا رہتا ہے. یہ ذکر ایسا ہے لا الہ الا اللہ. بچوں کو کہتے تھے ذکر کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بہترین ان اذکار میں سے ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ایسا دل دے کہ جو شکر گزار ہو، ایسی زبان دے کہ جو ذکر کرنے والی ہو. ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو ریممبرنس کی منزل پر ہو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، یعنی کیا ہے؟ یہ ان خوبیوں میں سے ہے. کیا ہے؟ خوبیوں میں سے ہے، ان خصوصیات میں سے ہے، ان ایٹریبیوٹس میں سے ہے، ان کوالٹیز میں سے ہے انسان کی کہ جسے اللہ شکر گزار دل دے. یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کے لیے. جسے اللہ ذکر کرنے والی زبان دے، یہ بہت بڑی صفت ہے انسان میں. اور جسے اللہ ایک صالح قسم کی بیوی، صالحہ بیوی انسان کو عطا کرے. صالحہ، نیک، مومنہ. کیا کرے وہ؟ تعینہ علی امر دنیا و آخرہ، جو اس شخص کے دنیا اور آخرت کے مسائل میں حصہ دار بن جائے. ایسی بیوی، نیک بیوی کہ جو دنیا اور آخرت کے جو مسائل ہیں اس میں وہ کیا معاونت کر رہی ہے، ہیلپ کر رہی ہے، اسسٹنٹ کر رہی ہے، روڑے نہیں اٹکا رہی ہے، مسائل پیدا نہیں کر رہی ہے، مسائل کو حل کر رہی ہے. دنیاوی مسائل میں بھی، اخروی مسائل میں بھی. ماشاءاللہ اس کی پوری کی پوری جو سپورٹ ہے وہ عطا کر رہی ہے. یہی چیز ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوالٹی اگر معصومین میں دنیا میں ایک ہی ہے اتنا عظیم قسم کا جو رشتے زوجیت میں کمال، اور جس کو کامل رشتے زوجیت جس کو کہا جائے، وہ رشتے زوجیت امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کا ہے، پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے. پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں، کوئی باپ نہیں یہ پوچھ سکتا، آپ اپنے داماد سے پوچھتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا پایا؟ تو کہا یا رسول اللہ خیر بعلت فی امر اللہ، اللہ کے امر میں میری بہترین مددگار زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ. سلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. جی 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 ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کی بتا رہے تھے، تو میرا بھی ایز اے کیا کہتے طالب علم ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. جی 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 سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، آیت مبارکہ ہے، جو میری رہنمائی فرما دیجیے گا. اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن آپ تو آگے چلے گئے ہیں، میں سمجھا میں نے آپ کو مس کر گیا ہوں. لیکن اس کے ترجمہ یہ ہے، اور تو یہ تفسیر ہے میرے پاس ہے مولانا سید ابو مدودی صاحب کی ہے. تو وہ لکھتے ہیں اپنے اس تفسیر کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے. اور آیت نمبر بتائیے. آیت نمبر ہے میرے خیال 71 سے ہی ہوتی ہے میرے خیال. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا.
اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ ہے اس کی ٹرانسلیشن. اور اس کے بعد ہی وہ نیچے 2 لائنیں اور لکھتے ہیں اپنی وہ تفسیر کے اندر. اس مقام پر یہ بات تو بالکل صریحاً معلوم ہوتی ہے کہ مقتول کے اندر دوبارہ اتنی دیر کے لیے جان ڈالی گئی کہ وہ قاتل کا پتہ بتا دے، لیکن اس غرض کے لیے جو تبدیل بتائی گئی تھی، یعنی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس کے الفاظ میں کچھ ابہام محسوس ہوتا ہے. تاہم ہم اس کے قریب ترین مفہوم ہی سے جو قدیم مفسرین نے بیان کیا ہے، یعنی اس کے اوپر جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے گوشت کے مقتول کی لاش پر ضرب لگانے کا حکم ہوا. تو میں صرف اس میں جو میری یہ تو ہم نے پڑھ لیا، جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سے بھی ہم انشاءاللہ اس کا سنتے ہیں اور مساجد میں بھی یہی سنتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو چیز میری انڈرسٹینڈنگ میں آئی ہے، تیسرا اینگل ہے، وہ میری رہنمائی فرما دیجیے گا. وہ یہی تھا کہ اس کے اندر رب تعالیٰ نے جو میرے خیال سے جو پرنٹنگ ہے، جو فنگر پرنٹ کا جو سا ایویڈنس تھا، وہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں پیغام ملتا ہے. کیونکہ جس آلہ کار سے اس آدمی کا قتل ہوا تھا، جب اس کو ضرب لگائی گئی تھی، اس کا مطلب اس کو دوبارہ جب ضرب لگانے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ یہ تھا کہ جب وہ ضرب لگے گی تو اس کا نشان اس کی باڈی پہ لگے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ ضرب جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے یا دوسرے آدمی کے ہتھیار میں آپ کی بات پوری طریقے سے سمجھ گیا. ہاں بالکل. ٹھیک، بہت شکریہ، میں بات سمجھ گیا ہوں. بالکل اس میں ایک پوری کی پوری ہم نے جو انالیسز کی ہے اسی بات کی. اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جب ایک قتل ہو گیا اور اس کے بعد اللہ اپنے اس معجزے سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جب فرمایا کہ قالوا ادع لنا ربک ان یبین لنا، آئے بنی اسرائیل کے لوگ کہ اب بتائیے کیا ہے. اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو گے، وہ بیٹھ جائے گا اور اپنے قاتل کا بتائے گا. اس پہ میں نے پورا ہماری جو دوسرا والیوم آ گیا ہے المرجان کا، اس میں ایک تھارولی ہماری ڈسکشن اس پہ موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. البتہ مارکیٹ پہ آ گئی ہے وہ دوسری جلد، یہاں پہ میرے پاس میرے اپنے ہی ریفرنس کے لیے ہے، ابھی تک یہاں کی مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائے گی. بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ اگر کسی کو بھلائی عنایت فرماتا ہے تو بھلائی جو عنایت فرماتا ہے اس کے کئی صورتیں ہیں اور کئی طریقے کار ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ اسے ایسا دل عطا کرے کہ جو شکر گزار ہے. اللہ اسے ایسی زبان عطا کرے کہ جو زبان ذکر پروردگار سے سرشار ہے. جی دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی ماشاء اللہ. جی جی چودھری صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی قبلہ بشیر کر رہا ہوں کولر سے، بس سلام کرنا سے آپ کی خدمت میں. چلو ماشاء اللہ. جی شکریہ شکریہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو اور ایسی مومنہ بیوی اسے عطا کرے، مومنہ بیوی کہ جو اس کی دنیا اور آخرت میں مددگار بن جائے، مددگار بن جائے. جس طرح کویسچن امیر المومنین سے کیا گیا، اسی طرح کویسچن حضور نے اپنی بیٹی سے بھی کیا ہے، زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ. کیسا پایا علی کو؟ کیسا؟ خیر وال فی امر اللہ. بابا اللہ کے امر میں میرا بہترین مددگار ہے. یہی چیز ہے. کسی نے اگر صحیح معنوں میں زندگی گزارنی ہے تو شان سیدہ کو دیکھ کے اور شان امیر المومنین کو دیکھ کے اور سیرت طیبہ کو دیکھ کے انسان صحیح معنوں میں زندگی گزار سکتا ہے. فرمایا کہ یہ تیسری، پہلی چیز قلباً شاکرہ، دوسری چیز لساناً ذاکرہ، اور تیسری کیا ہے؟ وہ زوجہ ہے کہ جو مومنہ ہے. اگر یہ کسی کو مل جائے، یہ تین چیزیں جو ہیں اگر کسی کو مل جائیں تو کیا ہے؟
فقد اوتی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یقین کر لو کہ اسے دنیا میں بھی اچھائی مل گئی ہے، آخرت میں بھی اچھائی مل گئی ہے، عذاب پروردگار سے وہ بچ گیا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ، میں اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کر پاؤں گا، ایک نقطہ اور بڑا لطیف نقطہ ہے اور بڑا ظریف نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ جو دنیا والے تھے نا، وہاں پہ حسنہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، صحیح؟ جو دنیا والے تھے، آپ اگر اسے پچھلی آیت پہ آ جائیں تو آپ کو کیا ہے، دیکھیں آپ پڑھیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ حسنہ کا لفظ استعمال نہیں ہے یہاں پہ، اس آیت میں 2 دفعہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب اگر آپ کہیں کہ وجہ کیا ہے، وہاں تو حسنہ ہے نہیں، اور یہاں پہ بات اصل میں یہی ہے کہ دنیا کے بندے اعمال کے اعتبار کے ساتھ بے نتیجہ رہا کرتے ہیں، جن کی ہم و غم ہی دنیا رہتا ہے، ان میں وہ بے ثمر رہا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پہ حسنہ کا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ کیا ہے، دنیا کے بندے، ان کے اعمال کیا ہے، حبط ہو جائیں گے، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان حساب نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ حبط، بے نام و نشان، بے نام و نشان ان کے اعمال، ان کے لیے کوئی حسنہ نہیں۔ حسنہ انہی لوگوں کے لیے ہے، خلاصہ کروں بات کا، حسنہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو متوازن سوچ کے مالک ہیں، متوازن موقف کے مالک ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، اس دنیا میں بھی۔ ایسے ہی لوگ کیا ہیں، دنیاوی نعمتوں سے بھی سرشار ہو کر آخرت کی نعمتوں کے امیدوار بنا کرتے ہیں۔ دنیاوی نعمتوں سے، جملہ سنیں پھر، دنیاوی ایسے لوگ کہ جن کی بیلنس سوچ ہے، ریجڈنس جن میں نہیں ہے، تشدد جن میں نہیں ہے، ایکسٹریمزم جن میں نہیں ہے، یہ جو بدبخت آ کر کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنے کو قتل کرو گے تو آگے پیغمبر ایسوں کی جہنم میں، ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ متوازن سوچ کے جو مالک ہیں وہ جائیں گے جنت میں۔ جو ہٹ دھرم ہیں، ریجڈنس ہے، جو پریجڈس ہیں، جن میں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جن میں ریڈیکلائزیشن ہے، یہ متوازن سوچ والے نہیں ہیں، یہ بیمار ٹائپ قسم کے لوگ ہیں، یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، اور جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، بلیک میل کر کے، برین واش کر کے، اور کمیونٹیز کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ ایسوں کی کوئی سوچ نہیں ہو کرتی، اور نہ ہی چونکہ یہ متوازن موقف کے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کوئی بے نتیجہ قسم کے ہیں، بے ثمر قسم کے ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو بیلنس تھاٹ، بیلنس ویژن، اعتدال رکھنے والے ہیں، متوازن قسم کے ہیں، جسٹ قسم کی ویژن رکھنے والے ہیں، عدالت ہے ان کی زندگی میں، وہ لوگ ہیں۔ لیکن جس میں ریجڈنس ہے، ڈاگمیٹک ویوز ہیں، یا جن میں انتہا پسندی ہے، دہشت اور وحشت جن کے نظریات میں ہے، وہ جہنم کے سوا کسی جگہ نہیں جائیں گے۔ وہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، اس کے علاوہ جانے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس نے کیا کیا، ترتیب۔ اسلام کی ان خوبیوں میں یہ ہے کہ جس نے مادیات اور معنویات دونوں کو مرتب کر کے رکھ دیا ہے، جس نے روحانیات اور جس نے جسمانیات کو مرتب کر کے رکھ دیا ہے، جس نے دنیا اور آخرت کو ملا کے رکھ دیا ہے، جس نے کہا نہیں تم دنیا میں جو کام کرو گے تمہیں اس کا ثمر آخرت میں ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام میں کسی قسم کی کوئی روحانیت کا تصور نہیں ہے، ترک دنیا کا تصور نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جو متوازن موقف والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں بھی نعمتوں سے سرشار ہیں اور آخرت میں بھی الہی نعمتوں کی یہ لوگ امیدوار رہیں گے۔
میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں اگلی آیت بھی کمپلیٹ کرتا، لیکن ٹائم ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، اس وجہ سے ہم معذرت چاہیں گے اس سے۔ ہماری سسٹر نے پاکستان سے فون کیا ہے، دیکھیں ہمارے پاس وہ کوئی ایس قسم کی جاب نہیں ہے کہ جو ہم پاکستان سے یہاں پہ کسی کو اسپانسر کر سکیں، اور ہم اس سلسلے میں معذرت چاہیں گے۔ ہمارے محمد علی بھائی نے فون کیا اور انہوں نے مسئلہ پوچھا، اس مسئلے کا ہم نے جواب دے دیا۔ اس پہ پوری ہماری ایک تھارو جو ڈسکشن ہے المرجان کے والیوم 2 سیکنڈ، اس کا جو دوسری جلد آئی ہے، اس میں ابھی تقریباً کوئی 2-3 مہینے پہلے پرنٹ ہو گئی ہے اور وہ چھپ گئی ہے، البتہ یہاں پہ ابھی چھپی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو اس میں ایک مفصل انداز کے ساتھ ڈسکشن کی ہے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ 10 نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، عظیم نعمتیں بنی اسرائیل کو دیں، پھر جب نہیں بات مانے وہ 10 قسم کے عذاب بھی ان کے اوپر کیے۔ اسی بنی اسرائیل سے جب کہا کہ جب قتل ہو گیا، ایک مرڈر ہو گیا، تو آئے یہ لوگ بنی اسرائیل کہ اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تو کر سکتا ہوں، پتہ لگا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، تم اس طرح کرو کہ ایک سیدھی سادھی گائے جو ہے نا ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردے کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا، وہ خود بخود اٹھ کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب وہ کیا کرنے لگے؟ بہانہ بازی، ایکسکیوزز بناتے رہے کہ اپنے اللہ سے کہیں وہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے، کہا کہ وہ اس ایج کی گائے ہونی چاہیے، پھر اللہ سے کہیں وہ کس کلر کی گائے ہونی چاہیے، پھر کہا کہ کس کی حوان بین ذالک، اس قسم کی نہ بوڑھی ہو اور نہ جو ہے نا زیادہ۔ تو یہ سارے کیا ہے کہ ساری جتنی سی اس کی خوبیاں خصوصیات بتائیں، بالآخر وہ مجبور ہو کر بعض اوقات کہتے تھے کمال کرتے ہیں جی آپ اللہ کے نبی، مذاق تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کہتے تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا نکون من الجاہلین، کہ میں مذاق کر کے جو ہے نا وہ جاہلوں میں سے نہیں، میں اللہ کی آپ کو بات ہے۔ بالآخر انہوں نے ایک ذبح کیا اور اس گائے کے گوشت کو مردے کے ساتھ لگایا، اس نے کھڑے ہو کر جو ہے نا بتا دیا کہ میرا قاتل وہ ہے۔ اس پہ پوری روایات کے تحت، ہسٹوریکل ویو کے تحت اور فلسافیکل انداز کے تحت اس پہ ڈسکشن انشاءاللہ موجود ہے، اس میں آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو مزید معلومات بھی مل جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔